ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ، بے نمازی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں یا نہیں؟ شیخ ابن باز نے کہا کہ اس کو تم نصیحت کرو، اس کو تم سمجھاؤ، 3 دن، 10 دن، 20 دن، 1 مہینہ، اگر وہ مان جائے اور نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک۔ اس نے پھر مسئلہ پوچھا کہ کئی سالوں سے میں سمجھا رہی ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میرا اپنے بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے یا ناجائز؟ شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا کہ ایک مومنہ عورت کا، ایک نیک عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا سراسر حرام ہے۔ اس عورت نے پھر پوچھا شیخ ابن باز سے، میرا ہسبینڈ مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیا ہوا، لیکن میں تجھے طلاق نہیں دوں گا، اب میں اپنے شوہر کو کیسے چھوڑوں؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ تھا کہ جب تیرا شوہر نماز ہی نہیں پڑھتا، اور جب نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے، اور جب مومن ہی نہیں ہے تو اس کے نکاح میں آٹومیٹک نہیں ہے، اور جب اس کے نکاح میں تو نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نکاح قاضی سے فسخ کرا اور ایک حیض، ایک پیریڈ انتظار کر کے اپنا دوسرا نکاح کر لے، شوہر طلاق دے یا نہ دے، کیونکہ بے نمازی جب مومن ہی نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو عدت گزار کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک نماز پڑھنے والی عورت کو بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چل رہا ہے ہمارا سماج اس پر کیا ایکشن لیتا ہے، سوچیے۔ نماز تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ حضرت علی نے جس کو قاضی بنایا تھا، قاضی شریح جس کا نام تھا، بہت بڑے قاضی تھے، ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا۔ ایک بار یہ نائی کی دکان پہ گیا، نائی، باربر، حجام، بال بنوانے لگا۔ اسی بیچ عصر کی اذان ہو گئی، جب بال بنوا کے آیا تو جماعت ہو چکی تھی، سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جلدی سے آیا، وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد اس نے اکیلے نماز پڑھ لی، لیکن مدرسے کے ٹیچروں نے دیکھا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یہ بعد میں آیا اور اکیلے نماز پڑھ رہا۔ نماز پڑھی اس بچے نے لیکن بعد میں پڑھی۔ مدرسے کے ٹیچر نے، مدرسے کے استاذ نے قاضی صاحب کو لیٹر لکھا، قاضی صاحب آپ کے بیٹے نے نائی کی دکان پر بال بنوانے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ جب بال بنوا کر آیا تو عصر کی نماز کی جماعت ہو چکی تھی، اس نے بعد میں اکیلے نماز پڑھی ہے۔ مدرسے کا مینجمنٹ کمیٹی کیا سزا دے آپ متعین کریے۔ میں مدرسے کا مینجمنٹ کمیٹی کا ممبر ہوں، لیکن آپ قاضی ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو کیا سزا دی جائے۔ قاضی صاحب نے جو سزا دی سنیے وہ کیا تھا۔ ایک موٹا ڈنڈا بھیجا اور ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر میں لکھا ہوا تھا مدرسے کی مینجمنٹ کمیٹی کو یہ میں آرڈر دیتا ہوں کہ میرے بیٹے کو اس موٹے ڈنڈے سے اتنا مارو جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے نہ ہو جائے، اس وقت تک اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو پیٹتے رہو۔ جب یہ ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے تو میرے بیٹے کو پیٹنا چھوڑ دینا، اور اس کا کھانا پانی بند کر کے کمرے میں بند کر دینا۔ اگر وہ توبہ کر لے اور اصرار کرے کہ آئندہ میں کبھی اتنے تنگ وقت میں بال نہیں بنواؤں گا، یا کوئی تنگ وقت میں ٹائٹ شیڈیول میں نماز کا وقت قریب ہو تو میں کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، اگر اس بات کا اقرار کرے تو چھوڑ دینا، ورنہ بھوکا پیاسا اگر مرتا ہے تو مر جانے دینا۔ یہ قاضی کا فیصلہ ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، قاضی شریح کا۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو اینڈرائڈ موبائل ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا فجر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔
جو آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے تک 2 GB ملنے والے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں رات گزار دیتا ہو، آپ اپنے اس بیٹے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا؟ ان سردیوں کی راتوں میں آن لائن پڑھائی کے بہانے آپ کی بیٹیاں موبائل استعمال کر کے واٹس ایپ اور فیس بک یوز کر رہی ہیں، اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں با پردہ اور با حیا ہو جائیں گی، نقاب لگائیں گی، خوشبو سے پاک صاف رہ کر بازار میں یا اپنے میکے یا کہیں اور جائیں گی۔ یہ آپ آج کے اس دور میں امید لگا رہے ہیں تو بیکار ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اینڈرائڈ موبائل دے رکھا ہے، فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ اگر وہ چلا رہی ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ اپنی بیٹی پر بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی کتنی پاک صاف ہو، لیکن آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلانے والی لڑکی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ الزام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہیں، ہماری بچیاں ان سے زیادہ نیک تو نہیں ہیں۔ جب منافقوں نے، جھوٹوں نے، جب کجروؤں نے اور دل کے گندے لوگوں نے اما عائشہ کو نہیں چھوڑا، تو ہماری بیٹیوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، مریم علیہ السلام کو دیکھو، سورہ مریم پڑھیے۔ وہ محراب میں مسجد کے اندر ہے اور حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے۔ بے موسم پھل، آم کا موسم نہیں آم آیا، لیچی کا موسم نہیں لیچی آیا۔ زکریا جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، محراب کے اندر گھستے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مریم جس کی میں کفالت کر رہا ہوں اس کے پاس یہ پھل موجود ہیں۔ ارے یہ آم کا تو موسم نہیں، آم کہاں سے آیا؟ یہ لیچی کا موسم نہیں، یہ لیچی کہاں سے آئی؟ تو چیخ پڑے، انا لک ھذا، اے مریم میں تیری کلاس لے رہا ہوں، اے مریم مجھے صاف صاف جواب دے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ آم کا موسم نہیں، آم دیکھ رہا ہوں، لیچی کا موسم نہیں، لیچی دیکھ رہا ہوں، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مریم جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے ہم نے پیدا کیا، وہ مریم جن کے پاک و صاف ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قرآن میں جن کو پاک دامن بتایا ہے، اس مریم کی کلاس زکریا لے رہے ہیں کہ بتا میری بیٹی، او بتا میرے لختے جگر، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کس لڑکے نے دیا ہے؟ کون ہے جس سے تیرے کانٹیکٹ ہے، جس سے تیرے تعلقات ہیں؟ اللہ والی تھی، نیک تھی، فرما بردار تھی، اپنے سرپرست کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی، جس نے پال پوس کر مجھے اتنا بڑا کیا، اس کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی تھی۔ کہنے لگی آپ میرے اوپر شک نہ کریں، آئے زکریا میرے اوپر ڈاؤٹ نہ کریں، قالت ہوا من عند اللہ، یہ کسی لڑکی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ جنتی پھل ہے، کوئی فرشتہ دے کر گیا ہے، اس میں کسی لڑکے کا ہاتھ نہیں ہے۔ جب مریم سے پوچھا جا سکتا کہ یہ پھل کہاں سے آیا، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس میں تو 10 روپے کا بیلنس تھا، آج اس میں 3 مہینے کا نیٹ پیک کیسے پڑا ہے؟ اس میں تو تیری اماں اور خالہ کا نمبر تھا، اس میں 5 نمبر اور کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو؟ تم اسکول تو ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، پھر آئی ہو کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلے کیسے آئی ہو؟ تمہارا بھائی تمہیں اسکول چھوڑنے گیا تھا، پھر تم نے بھائی کا آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اکیلے کیسے چلی آئی ہو؟ یہ گھر سے کتاب 3 لے کے گئی تھی، یہ 5 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سارے سوالات کی ذمہ داری ایک باپ کی بنتی ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھے، اپنی اولاد سے پوچھے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، ہماری بیٹیاں کل RSS کے گنڈوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اسکولوں میں جگہ دو، اور ہندو لڑکوں سے کہہ دیا گیا کھل کے
अंदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको निकाल दो। अगर आप अपनी बेटियों की निगरानी नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन कोर्ट में मौजूद हैं मुस्लिम लड़कियों की, जिसमें यह कहा गया है हमें अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। मेरे माँ बाप रोकेंगे, इसलिए मुझे पुलिस प्रोडक्ट दिया जाए, प्रोडक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। मेरे माँ बाप कोर्ट मैरिज के मौके पर मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं। ये लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने, कॉलेज की लड़कियों ने ये लिख कर दिया है। तैयार रहिए, अगर आप अपनी बेटियों के मोबाइल नहीं छीन सकते हो, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, तो फिर ये दिन देखने के लिए तैयार रहो कि आपकी बेटी मिसेस इदरीस, मिसेस असलम नहीं बनेगी, मिसेस खन्ना बनेगी, मिसेस रमेश बनेगी, मिसेस मनमोहन बनेगी, मिसेस फला बनेगी, ये बनेगी। इसके लिए तैयार रहो। आप जो कहना था कह दिया, बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हक है, हक बुरा लगता ही है, कड़वी है, कड़वी चीज़ खराब होती ही है। इसलिए मैं माफ़ी का चंदा नहीं मांगूंगा आपसे, स्वाभाविक चीज़ है, होना है। आपने पूछा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बेटे से पूछा। हमारे नबी ने तो ये कहा था ना, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, बच्चे में लड़का लड़की दोनों शामिल है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, लेके जाओ। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ, मार मार के नमाज की तरफ ले जाओ, पीटो। 10 साल के बाद लड़के को पीटना पड़ेगा, नमाज के लिए मारना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगी आपको अपने बेटे को, क्योंकि वो 10 साल का हो चुका है। 10 साल के बाद बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर मारे, पीटे और फिर मस्जिद में ले जाए। आपने किया ऐसा? मोबाइल चलाने की खुली इजाजत, चलाओ और बिगड़ो। काजी शुरैह ने जो फैसला किया उस फैसले को देखिए। हज़रत उमर फारूक जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो अबू लूलू ने, फिरोज नामी आदमी ने, किसी बात पर वो हज़रत उमर से नाराज़ था, उसने खंजर में जहर बुझा लिया था और छिपकर बैठा हुआ था मिंबर के पास। हज़रत उमर ने जो ही कहा अल्लाहु अकबर, फौरन उसने खंजर मार दिया। हज़रत उमर फारूक के पेट में वो खंजर लगता है, उसने निकाला तो पेट थोड़ा सा फट जाता है, नाफ से लेकर जहाँ शर्मगाह होती है यहाँ तक जब उसने खंजर निकाला तो यहाँ तक पेट फट गया, यहाँ तक खून का धारा बहने लगा। नमाजियों ने अबू लूलू को पकड़ना चाहा लेकिन वो भागने लगा। एक सहाबी ने अपनी चादर उसके ऊपर फेंकी जिससे उसका पैर उलझ गया, वो गिर गया। जब उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और बचूंगा नहीं, तो उसने वही जहर आलूद खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक को जब होश आया तो उनको दूध पिलाया जा रहा था, दूध वो मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। शहद पिलाया गया तो शहद पेट से बाहर निकल गया। जो चीज खिलाई और पिलाई जा रही है वो मुंह से तो खिलाते थे लेकिन पेट से बाहर निकल जाती थी। इस हाल में किसी ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन, अब आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप पहली रकात में थे और आपको खंजर मार दिया गया है, आप बेहोश होकर जमीन पे गिरे हैं और हालत आपकी है कि खाना पानी पेट में रुक नहीं रहा है, आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? हजरत उमर ने कहा पढ़ूंगा, मेरी फजर की नमाज क्या अदा नहीं हुई है? कहा नहीं। पानी लाओ, वुजू बनाया, खड़े हो गए। लोगों ने कहा बैठ के पढ़ लो, कहने लगे नहीं नहीं अभी खड़े होने की ताकत है। खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फरमाया लोगों अगर ये हालत किसी और की हो जाए, खाना पानी भी पेट से निकलने लगे, इस हाल में भी अगर नमाज का टाइम हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए और उस आदमी को होश हो तो नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में होश है
پیٹ پھٹ جانے کے باوجود, کھانا پانی پیٹ سے نکلنے کے باوجود اگر ہوش ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, تو ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس حال میں نماز نہ پڑھے تو اسلام میں حصہ نہیں ہے. جو تندرستی میں نماز نہ پڑھے وہ مسلمان بنا بیٹھا ہے. کتنے بڑے کبھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کیا نام ہے, ضیاء الحق, حق کی روشنی. اچھا نماز پڑھی تھی عشاء کی؟ نہیں مولانا صاحب. ضیاء الحق نماز پڑھی؟ نہیں. اس حال میں نماز معاف نہیں ہے. نماز تو ہے ہی نہیں معاف. جرجیت صاحب کو مودی کے یوگی کے کچھ گنڈے پکڑ لیں, کرسی پہ لے کے ہاتھ پیر باندھ دیں, اسی بیچ اذان کی آواز آ رہی ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر, جرجیت صاحب ایک بار کہیں گے صاحب لنچنگ کرنے والوں مجھے مار رہے ہو مار دینا, لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. چھوڑتے ہیں تو ٹھیک, نہیں چھوڑتے ہیں تو کرسی پر بندے بندے ہمیں نماز پڑھنا پڑے گی. وضو کے لیے پانی دے دو, نہیں دیتے ہیں تو نیت سے وضو کرنا پڑے گا. اللہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے, میں نے وضو کی نیت کر لی ہے, یہ وضو کی نیت ہی ہمارے لیے وضو ہوگی. ان سے کہا جائے گا صاحب میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دو, اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے ہیں تو نیت کرنا پڑے گی. ہاں میرا چہرہ کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف کرتا, لیکن میں بندھا ہوا ہوں اس لیے میں اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. آئے اللہ تو کسی قبلے کا محتاج تو نہیں ہے, تو میری دل کی نیت اچھی طریقے سے جانتا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق مغرب, یہ آیت آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. لیکن نماز اس وقت بھی پڑھنا پڑے گی. قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے کوئی بات نہیں, جہاں تمہارا چہرہ ہے اس طرف کر لو. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں بندے ہیں تو زبان سے اللہ اکبر کہہ لو. وضو کے لیے پابندی ہے, پانی نہیں دیا جا رہا ہے تو نیت وضو سے کر لو. چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرنے دیا جا رہا تو جہاں چہرہ ہے وہیں کر لو, اور الفاظ ادا کرتے رہو. لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی جبکہ معلوم ہے کہ موت ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے, لیکن اس حال میں بھی نماز تمہارے اوپر معاف نہیں ہے. نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ کو اس حال میں نماز پڑھنا پڑے گی. یہ سختی ہے اسلام میں, لیکن نرمی بھی تو ہے. وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تو یہ نہیں کہا گیا نہیں رسی توڑو کرسی توڑو لیکن لاؤ پانی, نہیں ہے, نیت کر لو. یہ آسانی بھی تو ہے, قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا, کوئی بات نہیں, جہاں چہرہ اسی طرف رک کر کے نماز پڑھو. ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے کوئی بات نہیں, ایسے ہی پڑھو, زبان سے جملے ادا کرو لیکن کرو. یہی تو اسلام ہے. اور کیا ہے اسلام؟ کچھ مسئلے ایسے ہیں. ایک شخص آیا ہمارے پاس, مولانا صاحب میں 25ویں روزے کو اسلام لایا ہوں, مسلمان ہوا ہوں, تو مجھے تو 5 ہی روزے ملے ہیں, میں نے رکھ لیے ہیں, تو کیا جو 25 روزے میرے چھوٹ گئے ہیں کیا وہ مجھے رکھنا پڑیں گے؟ میں نے کہا تمہارے کہاں چھوٹے ہیں؟ گیا پانی ہے, اڑتا ہوا آیا سیدھے چلا گیا. بہت اچھا ناشتہ کھلایا آپ لوگوں نے. چلیے اب سنیے مسئلہ. ایک شخص 25 تاریخ کو 25ویں روزے کو اسلام لاتا ہے. مان لیجیے کوئی غیر مسلم ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, کرسچن ہے, یہودی ہے, جینی ہے, 25 روزے کو اگر مسلمان ہوتا ہے تو کیا 25واں روزہ مسلمان ہوا, 25 چھوٹ گئے, 24 روزے چھوٹ گئے, تو اب اس کو کتنے مل رہے ہیں؟ 25, 26, 27, 28, 29 اور 30 کا چاند ہوا تو 30, 5-6 روزے مل رہے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے مل رہے ہیں اتنے ہی رکھے گا. وہ جو اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ اس کے تھوڑی چھوٹے ہیں, کیونکہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں, اس پر اس وقت اسلام کے قانون نافذ ہو ہی نہیں رہا تھا, اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. کلمہ تو اس نے 25ویں روزے کو پڑھا ہے, اس لیے
جتنے روزے باقی ہیں وہ رکھے گا اور جو چھوٹ گئے ہیں 24-25 وہ نہیں رکھے گا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمان تھا ہی نہیں جب رمضان کا مہینہ آیا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز ایک اور سنیے، مان لیجئے 5:30 بجے آپ کے ہاں روزہ افطار ہوتا ہے، سورج 5:30 بجے ڈوبتا ہے، اور کوئی شخص 5 بجے اسلام لا رہا ہے، 25واں روزہ ہے، 5 بجے اسلام لایا، جرجستان میں اسلام، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، 25ویں روزے کو 5 بجے اسلام لایا ہے، اس کا روزہ یہیں سے شروع ہو گیا ہے۔ ابھی جو 5 بجے تک جو اس نے کھایا پیا وہ سب معاف، کیونکہ اس وقت تک اس کے اوپر اسلام نافذ تھا ہی نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے وہ سب نہیں۔ 5 بجے اسلام لایا ہے تو 5 بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا، اسلام کے قانون اس کے اوپر نافذ ہو گئے، اور 5:30 بجے وہ روزہ کھول لے گا اور اس کا یہ روزہ پورا مانا جائے گا۔ 25واں روزہ آدھا گھنٹہ رکھا لیکن پورا 25واں روزہ مانا جائے گا۔ اب 25واں جوڑا جائے گا، 26واں رکھے گا، 27واں 28واں 29واں 30واں یہ رکھا جائے گا، اور اس سے پہلے جو چھوٹ گئے وہ ایک بھی اس کو نہیں رکھنا پڑیں گے، کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا۔ ان مسئلوں کو ذہن میں رکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، اپنے ذہن میں ان مسئلوں کو رکھیے اور یاد کریے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ دینی تعلیم بھی سیکھ لیجیے، انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ دین کے مسئلے بھی سیکھا کیجئے۔ تو 25ویں روزے کو اسلام لایا، 25 ختم، وہ نہیں رکھے جائیں گے۔ جتنے بجے سے لایا اتنے بجے سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے، اتنے بجے سے، اور جب افطار ہوگا تو افطار کرے گا اور وہ روزہ اس کا پورا مانا جائے گا۔ تو وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کا قصداً جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ جس قوم کے اندر فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے فقط بریت ذمت اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے، پھر وہ مرے کٹے کہیں بھی جائے پھر اللہ رب العالمین کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے، فقط بریت منہ ذمت اللہ کے ذمے سے یہ آدمی نکل جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، 3 چیزیں یاد ہے نا؟ شرک، ماں باپ کی نافرمانی، اور فرض نماز کا قصداً جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ چوتھی چیز بھی ہمارے سماج کا بہت بڑا حصہ، سنیے گا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اور ہرگز کبھی شراب مت پینا، اس لیے آگے کا جملہ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ یہ ہر گندی چیز کا دروازہ ہے، شراب ہر گندی چیز کا دروازہ ہے۔ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب مت پینا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شراب ہر گندی چیز کا ٹھکانہ ہے، ہر گندی چیز کی جڑ ہے۔ یہ جملے بڑے قابل غور ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث کی کتاب ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، اس میں ایک واقعہ آیا ہے بنی اسرائیل کا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا نیک آدمی رہتا تھا، بہت بڑا نیک آدمی، پکا سچا نمازی اور عابد، عبادت گزار، تہجد گزار، ساری عبادتیں کرتا تھا، نیک آدمی۔ لیکن اس زمانے میں اس کے گاؤں کی ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی، اس کا آدمی مر چکا تھا۔ اس عورت کی نظر اس نیک آدمی کے اوپر تھی کہ اس کو کسی طرح اپنے گھر بلایا جائے اور اس کے ساتھ زنا کیا جائے۔ سنیے نوجوانوں، تمہارے مطلب کی بات ہے، اب شراب کی بات آ گئی تو تم اٹھ کے جانے لگے ہو۔ سنو عبرت لو۔ تو اس عورت نے اپنی لونڈی سے، اپنی خادمہ سے کہا کہ بہانے سے اس نیک آدمی کو، اس عبادت گزار کو بلاؤ اور کہہ دو کہ کسی معاملے میں ہماری مالکن کو گواہی لینی ہے تم سے۔ بیچارے کو بلایا گیا، وہ نیک آدمی، اور سنو، تہجد گزار، نمازی، 5 وقت کا عبادت گزار، وہ آدمی اس لیے آ گیا کہ اس عورت کو کسی معاملے میں ہماری گواہی چاہیے، جو سچی گواہی ہوگی میں دے دوں گا، جو معلوم ہوگا وہ میں بتا دوں گا، اور جو نہیں معلوم ہوگا اس سے میں اجتناب کر لوں گا۔ یہ شخص نیک عبادت گزار وہاں جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس لونڈی نے ایک دروازہ کھولا، دروازہ جیسی اندر گئی، ان کو لے کر یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے اگلے والے دروازے میں چلو، دوسرا دروازہ کھلتا ہے، یہ نیک آدمی دوسرے دروازے میں جاتا ہے،
دوسرا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے. کہتی ہے آگے والے دروازے میں ہماری مالکن ہے. یہ تیسرے دروازے میں داخل ہوتا ہے, تیسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ 4 یا 5 دروازے کے بعد وہ اس لڑکی کی مالکن کے پاس پہنچ جاتا ہے جو حسن و جمال کی دیوی تھی, بڑی خوبصورت تھی, اور جس کا پتی مر چکا تھا, جس کا ہسبینڈ مر چکا تھا. کیا دیکھتا ہے یہ نیک آدمی, یہ عبادت گزار آدمی, اس عورت کے پاس ایک خوبصورت لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, تقریباً 4-5-6 سال کی, 7-8 سال کی عمر ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. خوبصورت بچہ اس کے پاس ہے, اور شراب کا ایک پیالہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے, اور چھری بھی رکھی ہوئی ہے. اس عورت نے کہا دیکھو میں نے کسی گواہی کے لیے تمہیں نہیں بلایا ہے, میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ ادنو منی, میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ زنا کیجئے, مجھے تم سے اپنی پیاس بجھانی ہے. اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان پہ رکھا اور کہنے لگا واللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا, تمہیں معلوم ہے کہ میری پوری زندگی عبادت میں گزر گئی ہے, مجھے دھوکے سے یہاں بلایا گیا ہے. اس عورت نے کہا ہاں یہی سمجھو کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا ہے, میں نے آپ کو بلایا ہے. اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں, ان میں سے ایک کام کریے آپ, نہیں تو زندہ نہیں جا سکتے آپ یہاں سے. پوچھنے لگا کہ دوسرا آپشن بتاؤ. اس نے کہا میں 2 آپشن اور دیتی ہوں, یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے, زنا نہیں کر سکتے تو یہ چھری اٹھائیے, اس خوبصورت جو بچہ بیٹا 7-8 سال کا اس بچے کو قتل کیجئے, یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے یا اس کے ساتھ اس کو قتل کیجئے. اس نے کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے, میں یہ بھی نہیں کر سکتا. پھر اس نے کہا کہ اگر قتل بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ شراب کا پیالہ جو رکھا ہوا ہے, شراب کے پیالے کو پی لیجئے. اس نے جب دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں, تو وہی معاملہ تھا, بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیا جائے اپنی جان کو بچانے کے لیے. یہاں تو شرک کرنے کو بھی نہیں کہا جا رہا ہے, صرف شراب پینے کے لیے کہا جا رہا ہے. چلو زنا کرنے سے اور قتل کرنے سے بہتر ہے کہ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا جائے. لہذا اس نیک آدمی نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا. شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو اس کو تھوڑا مزہ آ گیا. شراب کا جیسے ہی ہلکا سا غنود کی طاری ہوئی, اس عورت نے دوسرا پیالہ شراب کا بھر دیا, کہا کہ ایک اور پی لو. اس نے کہا جب ایک پی لیا ہے تو دوسرا پینے میں کیا. اس نے دوسرا بھی پی لیا, اس نے ایک اور پلایا, اس نے تیسرا بھی پی لیا. اور پھر شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. یہ آدمی شراب کے نشے میں تھا, اس لیے شراب تو پی چکا تھا, اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا. شراب کے نشے میں آ کر اس لڑکے کو جو 7-8 سال کا بچہ تھا خوبصورت, اس بچے کو اس نے قتل بھی کر ڈالا. اور پھر شراب کے نشے میں اس عورت نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا, اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر ڈالا. غور کیجئے, ایک گناہ کروایا جا رہا تھا اس سے کہ تو میرے ساتھ زنا کر, لیکن اس نے زنا سے بچنے کے لیے کہا کہ نہیں, اللہ سے ڈرایا, قیامت سے ڈرایا, جہنم سے ڈرایا. لیکن اس عورت کے اوپر زنا کا بھوت سوار تھا. اس نے کہا اگر زنا نہیں کرتے ہو تو قتل کرو. قتل بھی کرنے سے انکار کر دیا تو کہا شراب پیو, اور جب شراب پی تو شراب پی کے قتل بھی کر ڈالا اور زنا بھی کر ڈالا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, شراب مت پیا کرو, اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. میرے بھائیوں, نہ شراب پیا ہوتا, نہ قتل کیا ہوتا, نہ زنا. شراب نے اس سے قتل بھی کروا دیا اور زنا بھی کروا دیا. پھر یہ آدمی میرے بھائیوں زندگی بھر شرابی بن گیا ہے, گلیوں میں گھومتا پھرتا اور لوگوں سے شراب کی بھیک مانگتا پھرتا. یہ ایک جنتی آدمی تھا, لیکن ایک بار شراب پینے کے بعد اس کی دل کی دنیا بدلی, اور اس حال میں مرا کہ مرتے وقت بھی یہ شراب کی بوتل مانگ رہا تھا, شراب کا پیالہ مانگ رہا تھا, شراب مانگ رہا تھا.
اور پھر آ کر شراب نہیں ملی اور ایسے ہی مر جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک پیالے شراب نے اس آدمی کی زندگی کو کیسے بدل دیا، ایک جنتی انسان کو جہنمی انسان کیسے بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنبٍ کل فاحشۃ، ہر گندی چیز کی جڑ ہے یہ شراب۔ نوجوانوں اس شراب کو تم ہاتھ مت لگایا کرو، چھوڑ دو اس شراب کو۔ ایک انصاری نے دعوت کی مدینے کے اندر، حضرت علی کی، عبد الرحمن ابن عوف کی اور بہت سے صحابہ کی۔ جب دعوت کر دی، اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد شراب کا جام بھی پلوا دیا۔ شراب پی، حرام تو ہوئی نہیں تھی، اس لیے جو لوگ پیتے تھے وہ پی لیتے تھے۔ شراب یہاں پی اور یہاں مغرب کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اب سب کہنے لگے کہ شراب تو پی لی، اب نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤں، چلو یہیں جماعت کر لو۔ گھر میں ہی جماعت ہونے لگی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو امام بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی، حضرت علی اور دوسرے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور مغرب میں زور زور سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ شراب اپنا رنگ دکھانے لگی، دماغ پہ چڑھنے لگی، اور یہاں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گاڑی صحیح چلی یہاں تک۔ اس کے بعد انہوں نے آنے لگا، چڑھ گئی، اب نماز میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب قرآن کی سورت شروع ہو گئی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ قرآن کی آیت یہی ہے، لیکن یہ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ بالکل معنی ہی الٹ دیا۔ ترجمہ کیا ہوا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ یہ ہے ترجمہ، لیکن انہوں نے کیا پڑھ دیا؟ نحن نعبد ما تعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، میں بھی ان جھوٹے خداؤں کو پوجتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ معنی ہی بدل گیا۔ اللہ اللہ کر کے کسی طرح نماز ختم ہوئی، وہاں اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ یہ آیت نازل ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے اوپر۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ، جب تم نشے میں ہوا کرو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ تم ان باتوں کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں۔ تمہیں خود نہیں معلوم لا اعبد ما تعبدون پڑھنا ہے کہ نحن نعبد ما تعبدون پڑھنا ہے، تم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو۔ جب تک تم اپنی زبان سے نکلنے والے جملے اور ورڈز کو سمجھنے نہ لگو تب تک تم نماز نہ پڑھو۔ صحابہ کے ضمیر جھنجھڑ گئے، یا اللہ یہ شراب اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کو ملتوی کر دیا۔ یعنی شراب اگر پی لیا کرو تو نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو۔ یا اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز کے لیے شراب چھوڑ دوں، شراب پیوں، شراب نماز چھوڑنے کے لیے شراب پیوں؟ نہیں نہیں نہیں، شراب چھوڑ سکتا ہوں لیکن نماز نہیں۔ اس آیت نے ان کے ضمیروں کو جگا دیا۔ مسلمانوں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ہمارے ضمیر کتنے جاگے ہوئے ہیں شراب کے تعلق سے؟ کتنے؟ چلیے آئیے میرے ساتھ بامبے کا سفر کریے، ٹاٹا ہاسپٹل چلیے۔ میں نے اپنے چچیرے بھائی کا، پھپھیرے بھائی کا علاج 11 سال تک کرایا ہے ٹاٹا ہاسپٹل میں۔
اور 11 سال کرانے کے بعد بھی اللہ کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اور 11 سال کے بعد جب اس کا دوبارہ پیر کا آپریشن ہوا تو 3 مہینے کے بعد اس کا کینسر اوپر تک بڑھ گیا اور پھر ہم نہیں بچا سکے۔ وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا۔ ٹاٹا ہاسپٹل گواہی دے گا، کتنے لوگوں کے لیور میں کینسر شراب کی وجہ سے ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی آنتوں میں کینسر شراب کی وجہ سے، اور کتنے لوگوں کی کڈنی خراب ہوئی ہے، ان میں کینسر ہوا ہے شراب کی وجہ سے۔ یہ ٹاٹا ہاسپٹل کی دیواریں لکھی ہوئی ہیں، بتا رہی ہیں، وہاں کے ڈاکٹر آپ کو گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، شراب کینسر کی بنیادی بیماری کی جڑ ہے۔ یہ لیور کا کینسر کر دے، یہ دماغ کا کینسر کر دے، یہ آنتوں کا کینسر کر دے، یہ کڈنی کا کینسر کر دے، یہ جس خون میں دوڑتی ہے کس حصے کو کینسر کا پیشنٹ بنا دے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو ایسے ہی حرام قرار نہیں دیا ہے، اس کو چھوڑیے۔ ایک صحابی ہیں، شراب حرام نہیں ہوئی ہے، انہوں نے زیادہ پی لی ہے، اور زیادہ پینے کے بعد پھر وہ اپنی بیٹی کو پکڑ لیے، ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگے، اپنے روم میں لے جانے لگے جہاں وہ اور ان کی بیوی سوتی تھی۔ بیوی نے دیکھا کہ میری بیٹی کا یہ کھینچ رہے ہیں میری بیٹی کو، تو وہ آئی اور اپنی بیٹی کو بچاتی ہیں اور شوہر کو دھکا دیتی ہے، پتی کو کمرے میں بند کر دیتی ہیں۔ جب نشہ اترتا ہے تو وہ دروازہ اندر سے پیٹتا ہے، یہ دروازہ کھولتی ہے، وہ صحابی اپنی بیوی کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں۔ جب بیوی پٹ چکی تو کہنے لگی تھک گئے ہو کیا اور نہیں مارو گے؟ پھر اس نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا تم جانتی ہو کہ تم نے مجھے بند کر دیا اس لیے میں نے مارا۔ ہاں مار تو لیا لیکن پوچھا نہیں کہ کیوں میں نے بند کیا۔ آج تم نے شراب کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی۔ کہا وہ تو ہو جاتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ، اگر پی لی تو کیا ہوا؟ نہیں میرے ہسبینڈ، نہیں میرے پتی، آپ نے آج اتنی پی لی کہ آپ بیوی میں اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے، فرق نہیں کر سکے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ گندا کام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگر میں وقت پر نہ آتی تو بیٹی کی عزت لٹ جاتی، بیٹی کی عزت تار تار ہو جاتی۔ صحابی یہ جملہ سنتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، زاروں کی تار روتے ہیں، آسمان پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ یہی جملے سننے کے لیے تو نے مجھے زندگی دی ہے، کیا یہی مجھے سننا باقی رہ گیا تھا؟ یہ زمین پھٹ جاتی، میں زمین میں دھس جاتا، آج کے بعد کون سا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں گا؟ پھر کہنے لگے اللہ تو گواہ رہنا، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پینے کی گنجائش موجود تھی، جب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ اس کا نقصان دیکھ کر ہمیشہ چھوڑنے کی نیت کر لیتے تھے، قسم کھا لیتے تھے کہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ نوجوانوں جب حرام نہیں ہوئی تب لوگ اس کو چھوڑنے کی قسم کھا لیتے تھے، تمہارے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ جیسے سور کا گوشت حرام ہے، جیسے گدھا حرام ہے، جیسے کتے کا گوشت تم نہیں کھا سکتے ہو یہ حرام ہے، اسی طریقے سے شراب حرام ہے۔ تم کیسے پی لیتے ہو، کیسے تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے؟ قرآن اس کو شیطان کی گندگی کہتا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا، آستانوں کے نام پہ پھال چڑھائے ہوئے پھال، تیروں کے پھال، جوا اور انصاب، ازلام اور پانسے کے تیر، یہ ساری کی ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، شیطان کی گندگی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا حرام، رجس من عمل الشیطان، شیطان کی گندگی ہیں۔ ایک انسان اپنی گندگی نہیں کھا سکتا ہے، دوسرے کی گندگی کھانا تو بہت دور کی بات۔ آپ نے یہاں لیٹرین کی کھا کے دکھاؤ، نہیں کھا سکتے ہو۔ آپ اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہو، دوسرے کی تو بہت دور کی بات۔ اللہ نے کہا یہ سب چیزیں حرام نہیں، رجس من عمل الشیطان، شیطان کا پائخانہ ہے، شیطان کی گندگی ہے، شیطان کی لیٹرین ہے، کھاؤ۔
جتنا کھاؤ گے اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کی گندگی قرار دیا ہے. رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کی گندگی ہے, شیطان کی گندگی. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, مفسرین نے لکھا ہے حرام کی جگہ پر یہاں اللہ نے رجس کیوں استعمال کیا, تاکہ آدمی کے مائنڈ میں دماغ میں رہے کہ جب اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہیں تو شیطان کی گندگی. یعنی جتنی آپ گندگی سے, پائخانے سے, لیٹرین سے نفرت کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ شراب سے نفرت کرنی چاہیے, لیکن ہم نہیں کریں. صحابی بیٹی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں, کیا ہم اور آپ صحابہ سے بڑھ کر ہیں؟ کیا شراب کے نشے میں آ کر ہم اپنی بہن اور اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے؟ اور اللہ کے رسول نے تو کہا ہے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی, لا یاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل نے جو کیا وہ میری امت بھی کرے گی. حذو النعل بالنعل, جیسے پیروں میں پہننے والے جوتے برابر ہوتے ہیں میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اگر ان میں سے حتی ان کان منہم من اتی علی امہ علانیۃ, اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں لکان فی امتی من یصنع ذلک, تو میری امت میں بھی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. یہ ماں اور بہن بیٹی کے ساتھ زنا کہاں کیسے ہوگا؟ یہی شراب ہے جس کا نشہ ہمیں اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا, ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا. کون نوجوان ہوگا جو شراب کے نشے میں اپنی بیٹی, اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کیسا بے غیرت ہوگا وہ, اور یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب. قدامہ ابن مظعون نے بڑھاپے میں بہت ہی مجبوری میں, جب ان کو درد بند نہیں ہو رہا تھا, جب ان کے درد بند نہیں ہو رہا تھا, شدید درد سے کراہ رہے تھے, تو مجبوری میں انہوں نے شراب اٹھائی اور 2-4 گھونٹ اس لیے پی لیے کہ ہمیں نیند آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیم کو, کسی طبیب کو دکھا دیں گے. وہ 85-90 سال کا بوڑھا قدامہ ابن مظعون, جنہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا, جنہوں نے حضرت ابو بکر کا زمانہ پایا, جنہوں نے حضرت عمر کا زمانہ پایا, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انہوں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی کہ رات میں ان کو درد ہو رہا تھا اور درد کی وجہ سے وہ کروٹیں بدل رہے تھے, ان کو نیند نہیں آ رہی تھی. ان کے گھر میں, ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو تھوڑی سی شراب پلا دی کہ لے لو, سو جاؤ گے, نیند آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیم کو دکھا دینا. لیکن یہ خبر عمر فاروق کے کانوں تک پہنچ گئی. حضرت عمر نے اس 90 سال کے بڈھے کو, قدامہ ابن مظعون کو طلب کیا, ان سے پوچھا. انہوں نے کہا بہت تیز درد ہو رہا تھا, اس درد کی وجہ سے میں نے مجبوری میں شراب پی لی تھی تاکہ درد بند ہو جائے. حضرت عمر نے کہا افسوس ہے کہ تم نے مجبوری میں پی, لیکن محمد رسول اللہ نے شراب مجبوری میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی ہے. ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ بیماری میں یا مجبوری میں اللہ کے نبی نے کبھی شراب کسی کو پلائی ہو. آئے قدامہ تمہیں کوڑے مارے جائیں گے. سارے صحابہ کہتے ہیں آپ اتنے بوڑھے آدمی کو کوڑے کیسے مار سکتے ہیں؟ حضرت عمر کی دلیل یہ تھی, ان کو کوڑے نہ مارنے کی کوئی دلیل دے دو, یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث مجھے بتا دو کہ بوڑھے آدمی کو کوڑے نہ لگائے جائیں, ہم ان کو چھوڑ دیں گے. لوگوں نے پھر میٹنگ کی اور کہا ٹھیک ہے کوڑے مارنا ہی ہے, 40 تو مارو, لیکن ان کو صحیح ہو جانے دو, ان کی طبیعت خراب ہے. یہ لاٹھی لے کر چل رہے ہیں, بستر پر لیٹے رہتے ہیں, اب ان کو کچھ طاقت آ جانے دو, پھر کوڑے مار لینا. حضرت عمر نے کہا ان کو اگر ہفتے 10 دن کی مہلت میں دے بھی دوں اور ان سے کہہ دوں کہ گھر جاؤ, 10 دن بعد کوڑے لگائے جائیں گے, لیکن لوگوں اگر ان 10 دنوں میں ہی مر جاؤں, میرا انتقال ہو جائے, تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر قدامہ ابن مظعون کو کھڑا کر دیا حضرت عمر فاروق نے, اور اس 90 سال کے بوڑھے کو جس نے مجبوری میں شراب پی تھی, ان کو 40 کوڑے مارے گئے. ان 40 کوڑوں کا اثر قدامہ ابن مظعون کے اوپر یہ ہوا کہ پھر وہ پوری زندگی بستر سے اٹھ نہیں سکے. پھر وہ لیٹرین بستر پہ کرتے تھے, پیشاب بستر پہ کرتے تھے. وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال اس کے بعد زندہ رہے, لیکن جتنے دن زندہ رہے وہ
بستر سے اٹھ نہیں سکے. حضرت عمر کے کوڑے مارنے کے بعد یہاں تک کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہوتا ہے. میرے بھائیوں, حضرت عمر فاروق نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کہ اس بوڑھے آدمی کو بھی کوڑے مارے. نوجوانوں غور کرو, جس شراب کے پینے پر بوڑھے آدمی کو نہیں چھوڑا گیا, قدامہ ابن مظعون کو نہیں چھوڑا گیا, پوری زندگی ان کی بستر پر اڑیاں رگڑ رگڑ کر گزر گئی, پھر وہ بستر سے کبھی اٹھ نہیں سکے. پیشاب و پائخانہ تک انہوں نے بستر پہ کیا, ان کی بیوی ان کے بچے اس کو صاف کرتے رہے, لیکن عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. یہ شراب پینے والوں کی سزا ہے اسلام کے اندر. ہم اور آپ اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ میرے بھائیوں یہاں اسلام کا قانون نہیں ہے. میرے بھائیوں اسلام کا قانون نہیں ہے. انڈیا میں تو کیا ہوا, اپنے دلوں پر اسلام نافذ کرو. سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جو اسلام کے قانون کو اپنے دل پر نافذ کرے, جو شریعت کو خود اپنے دل سے مانے, محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خود چلے اور دوسروں کو چلنے کا حکم دے. میرے بھائیوں یہ ہے وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ, ہر برائی کی جڑ ہے, اس لیے شراب مت پینا. اور پانچویں چیز یہ بتائی وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ. لوگو سماج میں کبھی نافرمانی کے کام مت کرنا. جب نافرمانی کے کام کرو گے, پاپ اور گناہ کے کام کرو گے, تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا. یہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ہے. آج پیٹرول 100 پار کر چکا ہے. یہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ جب گناہ کرو گے تو اللہ کا عذاب حلال ہو جائے گا, بارش روک لی جائے گی. بہت سی جگہوں سے بارش روک دی جاتی ہے. کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ہاں, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ جب تم نافرمانی کے کام زیادہ کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر غلط ظالم سرکاریں بٹھا دے گا. آج بھارت کو ظالم آدمی ملتا ہے, ہٹلر ملتا ہے, حجاج ابن یوسف کی طرح ایک ظلم کرنے والا انسان ملتا ہے جو 750 کسانوں کے مرنے کے بعد 2 منٹ کا مون نہیں رکھ سکتا ہے, ان کو ساتورا نہیں دے سکتا ہے, ان کے لیے 2 پیار کے شبد نہیں بول سکتا ہے. جب NRC اور CA پر مسلمانوں کو گولیوں سے مارا جا رہا تھا تو ان کے لیے ایک رحم کا لفظ اس کی زبان سے نہیں نکل سکتا ہے. یہ ہماری نافرمانی کا نتیجہ ہے. جب تم گناہ کرو گے تو ہم تمہارے اوپر ظالم اور جابر حکمراں بٹھا دیں گے. یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے ہمارے اوپر, کیونکہ ہم گناہوں سے اپنی زندگی کو لبریز کیے ہوئے ہیں, بھرے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچانا ہے. میں نے 5 چیزیں بتائی ہیں, 5 چیزیں ابھی باقی ہیں, صرف سن لو وہ 5 چیزیں کیا ہیں. پہلی چیز شرک مت کرنا, چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے, ایک چیز. دوسری چیز ماں باپ کی نافرمانی کبھی مت کرنا, چاہے وہ تمہیں اپنے گھر سے نکال دیں یا بیوی بچوں سے بے دخل کر دیں. تیسری چیز فرض نماز کبھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا. جس سماج میں فرض نماز چھوڑ دی جاتی ہے اللہ کی ذمہ داری اس سماج کے اوپر سے اڑ جاتی ہے. چوتھی چیز شراب کبھی مت پینا, اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی اور گندگیوں کی جڑ ہے. پانچویں چیز اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا. جہاں نافرمانی ہوتی ہے اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کسی بھی طریقے سے, پھر اللہ کا عذاب اس بستی پہ آ جاتا ہے. ان 5 چیزوں کی میں نے تشریح کر دی. چھٹی چیز ایاک والفرار من الزحف وان حلق الناس. میدان جنگ ہو رہی ہو, لڑائی ہو رہی ہو, آپ جنگ لڑ رہے ہوں, ہندوستان میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے, اگر آپ جہاد کر رہے ہوں تو پیٹھ پھیر کے کبھی مت بھاگنا, چاہے لوگ ہلاک ہو رہے ہوں. یعنی بہادری کی موت مر جانا, بزدلی کی پیٹھ مت دکھانا. کبھی بھی میدان جنگ سے منہ پھیر کر پیٹھ دکھا کے مت بھاگنا. لڑنا چاہے مر جاؤ, مر جانا گوارا کر لینا, لیکن کافر کے سامنے ہتھیار ڈال کے بھاگنا گوارا مت کرنا. یہ چھٹی چیز ہے. 7ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُتْ. اگر کسی ملک میں یا کسی شہر میں یا کسی محلے میں بیماری ہو اور وہ بیماری پھیل رہی ہو تو تم اس گاؤں میں موجود ہو تو وہیں پر رک جانا, دوسری جگہ مت جانا. طاعون ایک بیماری تھی, اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر وہ پھیلی ہوئی ہے تو تم اپنے گاؤں میں ہو تو گاؤں میں رہنا, دوسری جگہ مت جانا. کیوں؟
اس لیے کہ یہ بیماری تم دوسری جگہ جاؤ گے تو دوسری شہر میں بھی پھیل جائے گی. اپنے ہی علاقے میں رہنا. اگرچہ موتیں ہو رہی ہوں یہ دیکھ کر کہ یہاں تو لوگ مر رہے ہیں طاعون سے, چھوڑ کے بھاگو. کورونا پر بھی یہ چیز لاگو ہوگی, کورونا پر بھی یہ چیز لاگو ہوگی. ایک آدمی کورونا کا مریض دوسری جگہ جائے گا, اس کو بھی مریض. آپ اپنے علاقے میں رہیے. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اگرچہ موت کیوں نہ ہو رہی ہو لیکن بستی چھوڑ کے کبھی مت جانا. یہ 7ویں چیز. اور 8ویں چیز بڑی عجیب ہے, اس پہ بولنا تھا لیکن نہیں بول پایا. 8ویں چیز کیا ہے؟ وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طُولِكَ, اپنی فیملی پر, اپنے بیوی اور اپنے بچوں پر ضرورت کے مطابق خرچ کرو, کنجوسی مت کرو. بیوی کو خرچہ دو جتنا دے سکتے ہو, جتنا مناسب ہے. بچوں کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ, بیوی کا خرچہ, کپڑا لتا, کھانا پینا. میری بہنیں اگر ہیں تو سنو, آج تمہیں خوش کر دیتا ہوں. اگر تمہارا پتی تمہیں پورا خرچہ نہیں دیتا ہے تو تم اپنے پتی کی جیب سے اتنا پیسہ اس کو بتائے بغیر لے سکتی ہو جتنی تمہیں ضرورت ہے. معاف کیجئے گا, 150 روپے ساڑی کی ضرورت ہے تو 3000 مت لینا. میں یہ باتیں بہت کم بتاتا ہوں اس لیے کہ ایک جلسے میں ہم اپنی بیوی کو لے کر گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ بتا دیا, دوسرے دن میری ہی جیب سے 5000 غائب ہو گئے. تو اس لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے, عورتیں ناجائز فائدہ اٹھانے لگتی ہیں. پھر بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے اتنا لیں جتنے میں بچوں کا, اور وہ بغیر بتائے بھی لے سکتی ہے. اس کو چوری میں نہیں لکھا جائے گا کیونکہ عورت آپ کے پیسوں کی حقدار ہے اور آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. بہت زیادہ نہیں, بالکل کنجوسی بھی نہیں. اب آدھا کلو گوشت کی ضرورت ہے, اب 250 گرام لا کے دینا, اتنی پکا چل, یہ بھی نہیں خرچ کیجیے. میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے. اور سنو, عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے, آپ لوگوں کو, ہمیں اور آپ کو, کہ ان کی کچھ سن لیں. ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا شکایت لے کر اپنی بیوی کی, تو ان کے ایک باہر کمرہ بنا ہوا تھا, اس کمرے میں بیٹھ گیا. تو کیا ابھی حضرت عمر نکلیں گے تو اپنی بیوی کی شکایت کریں گے, لیکن دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے. دروازے پہ کان لگایا تو کیا سن رہا ہے کہ ان کی بیوی عمر کے اوپر برس رہی ہیں. صاحب تم تو چلے جاتے ہو, پکنے کو کون لائے گا, کھانے کو کون لائے گا, آٹا کون لائے گا, چاول کون لائے گا, یہ کون لائے گا, تم تو چلے جاتے ہو, تمہیں فکر ہوتی ہے پھر گھر کی. حضرت عمر سر نیچے ڈال کے کر رہے ہیں. یہ کہنے لگا لو, یہ اٹھ کے چلنے لگا. حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے, کمرے میں آئے, کہیں یہاں تو ایک آدمی بیٹھا, دیکھا وہ جا رہا ہے, اس کو آواز دی, اے ہلو سنو. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ادھر. جی تم تو میرے پاس آئے تھے نا. جی ہاں بولو کس کام سے آئے تھے؟ نہیں امیر المومنین اب وہ کوئی کام نہیں ہے میرا, میں جا رہا ہوں. ارے نہیں تم اتنی دور سے آئے, کام بتاؤ. کیا کام تھا بتاؤ تو صحیح. کہا وہ میرا کیا کام تھا وہ تھا, لیکن وہ آپ کے بس کا نہیں ہے. میں امیر المومنین ہوں, میرے بس کا نہیں ہے. مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں نے امیر بنایا اور میرے بس کا نہیں ہے. کہا امیر المومنین میری بیوی مجھے الٹا سیدھا بولتی ہے, اتنا بولتی ہے میں سن نہیں پاتا ہوں. میں یہ شکایت لے کے آیا, میں نے سوچا آپ سے کریں گے. سن رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آپ تو خود ہی اسی بیماری میں مبتلا ہیں, آپ تو خود اپنی بیوی کے سن رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جب آپ خود اپنا علاج نہیں کر پا رہے تو میرا کیا کریں گے. میں چل دیا. کہا بیٹھو. سنو, کہا کیا؟ بیوی سے جب ملتے ہو, ہم بستری کرتے ہو, تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے؟ کہا میرا. اس کو نہلانے اور دھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہا میری. بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا, پلا دیتی ہے. اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا, لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بیچاری فری میں. یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی؟ کہا میری. کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے, دھلا دیتی ہے, لیٹرین کرا دیتی ہے, اس کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے, اس کو دودھ پلا دیتی ہے, کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے؟
مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ گھر کا کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ گڑبڑ۔ یقین مانیے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا، تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا۔ اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ، یعنی نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ، اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے، کھانا آپ کو دینا ہے۔ اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں، اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا، خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ، لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو؟ کہا امیر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا، یہ بات کہیں میری بیوی کو مت بتا دیجئے گا ورنہ روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے میں سنوں گا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کہا سنو، تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ نہیں سنی؟ فَإِنَّ خُلِقْتَ مِنْ ضُلَعٍ خُلِقَتْ مِنْ ضُلَعٍ، عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ اوپر یہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ٹیڑھی پسلی کیسی ہوتی ہے؟ یہ والی پسلی آپ نکالیے بائیں طرف کی، ایسے نکلے گی، یہ پسلی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی، ایسے کرو گے یہاں تک ہو جائے گی، بس یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دو گے، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی۔ اب بتاؤ ٹیڑھی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے؟ نہیں، ٹیڑھی رکھنا سیدھا ہے، صحیح ہے۔ توڑنے کا مطلب طلاق، یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارا ہے، لیکن تم چاہو کہ سدھر جائے، پوری نہیں سدھرے گی۔ یہ یاد رکھنا۔ میری بہنیں برا مان رہی ہوں کہ ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئیں اور اللہ کے نبی کھجور لے کے ان کے پاس بیٹھے، عائشہ کھاؤ، اور وہ ناراض ہے، کہتی نہیں کھاؤں گی، بھوک نہیں ہے، چہرہ پھیر لے آؤں۔ اللہ کے رسول ادھر آ گئے، جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آ گئے۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ کھاؤ، لو، نہیں کھائیں گے، چہرہ ایسا کر لیا، نہیں بھوک نہیں، کھا رہی کہ نہیں کھا رہی، نخرے دکھا رہی ہے، کھا، ایک تو منا رہا ہوں۔ ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے، اللہ کے رسول نے ادھر آ گئے، کھاؤ عائشہ کھاؤ، میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، پھر چہرہ گھما لیا، آپ پھر ادھر آ گئے، عائشہ نہیں، زیادہ نہیں، چلو کھاؤ، غصہ تھوکو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو، چلو اللہ کا نام لو، کھاؤ۔ حضرت عائشہ بھی جانتی نہیں زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے، 2 بار کہلوایا، تیسری بار موقع نہیں دیا، لیکن طنز مار دیا، کھجور اٹھا کے کہتے کھاؤ، ایسے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی، اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی، یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا۔ یہ تھی میاں بیوی کی نوک جھونک، کوئی بری بات نہیں، لیکن منانے کا اسٹائل دیکھو، لے کھاؤ، نہیں ہم لوگوں کی طرح نہیں، دکھا، نخرے مت دکھا، چل کھا لے، منا رہے ہیں نا ابھی۔ اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا، لو، آ گئے ادھر، یہ ہوتا۔ حضرت عمر نے کہا اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، یعنی کچھ ٹیڑھا پن منظور کر لو، عورت کے اندر کچھ کمیاں ہیں برداشت کر لو، لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ کتنی بہترین چیز بتائی۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق۔ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی کباب معاملہ دیکھے، بیچارہ بزنس کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، اسی حساب سے وہ اپنے شوہر سے اپنے خرچ کا مطالبہ مانگے، زیادہ مطالبہ وہ نہ کرے۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8۔ اور نبی چیز، ہاں یہ تھوڑی سی سخت ہے، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اپنے بیوی اور بچوں کی اوپر سے ڈنڈا مت اٹھاؤ۔ ادب سکھانے کے لیے لاٹھی ڈنڈا رکھے رہو، یعنی کبھی کبھی مارنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، ہلکی پھلکی مار، وہ بھی کب؟
بتا دیا کہ جب وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو آنے دیں جس کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی بستر تمہارا اور غیر مرد کو وہ اپنے بستر پہ بلائیں، تب تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، لیکن ہلکی مار، اتنی نہیں کہ جب پنچایت بیٹھے تو پیٹھ کھول کے دکھائے دیکھو کتنے داغ پڑ گئے، اتنا مارا پیٹھ سوج گئی، اتنی مار نہیں، وہ بھی ایک بات پر بس، کب؟ جب وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائیں۔ میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی آپ کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لیں تب آپ اپنی بیوی کو مار سکتے، اس وقت بھی طلاق مت دیجئے، اس وقت بھی سمجھائیے، مار ماریے ہلکی تاکہ وہ سدھر جائے، بستر الگ کر دیجئے، کمرہ الگ کر دیجئے، لیکن گھر میں ہی رکھیے آپ اس کو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر محبت پیدا کر دے۔ میرے بھائیوں، اور اس کے بعد بھی نہیں سدھرتی ہے تب طلاق کی نوبت آتی ہے۔ یہ 9 چیزیں ہو گئی ہیں۔ وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہو۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی بچوں کو اللہ سے ڈرایا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، میری بیٹی فاطمہ دنیا میں عمل کر، یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، نہیں، دنیا میں عمل کر، تیرا باپ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، جو لینا چاہے مجھ سے لے لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، تجھے عمل کرنا ہوگا۔ اللہ سے ڈرایا، آپ بھی اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہیے۔ 12:40 ہو چکے ہیں میرے بھائی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، یہ 10 چیزیں ہمارے اندر پیدا فرما دے، شرک سے ہمیں بچا لے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، شراب ہم کو اور ہمارے معاشرے کو شراب سے پاک و صاف کر دے، گناہوں کے کاموں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ